بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں کتنے شدید حالات تھے اور کتنے کشیدہ حالات سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام دوچار تھے، تشنج آمیز حالات۔ یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر اگر آپ دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ واقعاً نہایت سخت ترین حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس بات کو تفصیل سے بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیاسی زندگی کا اگر آپ تحقیقی جائزہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر خوفناک حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔ یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام پر سخت ترین کڑی نظر رکھی گئی ہے، حالات بہت کشیدہ رکھے گئے ہیں۔ لوگوں کو کوشش یہ کی ہے حکومتوں نے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے قریب نہ آنے دیں کسی کو، نظر بند رکھا گیا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو۔ آپ دیکھیں، مطالعہ کریں تاریخ کا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین ہم تک اتنے آسانی سے پہنچ گیا، نہیں عزیزان محترم۔ اہل بیت علیہم السلام نے اس کے لیے زہر کے پیالے پیے ہیں، مجبور کر دیا گیا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو۔ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے نہایت شدید حالات کا سامنا کیا۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے چاہنے والوں، قریبی چاہنے والوں سے نہیں مل پاتے تھے، بلکہ انہیں منع کر دیتے تھے کہ خبردار دیکھو تم ہمیں سلام تک نہ کرنا، اشارہ بھی نہ کرنا انگلی سے، ہاتھ سے ہماری طرف اشارہ نہ کرنا ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ اتنے سخت حالات ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں، کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، قریب نہیں، اور اگر جو آنے والے بھی تھے چاہنے والے، ان پہ بھی اتنی سخت پابندی تھی، نگاہ رکھی جاتی تھی کہ کون اہل بیت علیہم السلام سے مل رہا ہے، کون امام علیہ السلام سے جا کے مل رہا ہے۔ اور اگر ذرا سا پتہ چل گیا، شبہ بھی ہو جاتا تھا کسی کے اوپر کہ یہ اہل بیت علیہم السلام سے ارتباط میں، تو آپ دیکھیں انہیں سخت ترین شکنجہ کیا جاتا تھا، قید و بند کی سزائیں، یہاں تک کہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ کو اس واقعے سے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر شدید قسم کے حالات تھے کہ جن سے دو چار، یعنی ایک ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے عزیزان محترم، مومنین نے کہ جو اصحاب اہل بیت علیہم السلام ہیں کس قدر زحمتیں اٹھائی ہیں، اور علماء نے، فقہاء نے ان واقعات کو، ان احادیث کو، ان روایات اہل بیت علیہم السلام کو کس طریقے سے اپنی جان پر کھیل کر انہیں محفوظ کیا ہے، کلمات معصومین علیہم السلام کو۔ یہ روایات، یہ احادیث جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہیں، یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر دروازے پر پہرے دار کھڑے ہوں اور ہر طرف جاسوس لگے ہوئے ہوں تو کس طریقے سے انسان جائے گا امام علیہ السلام سے ملنے؟ نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو چاہنے والے تھے انہوں نے کیا کیا روپ اپنے تبدیل کیے ہیں، کس کس طریقے کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ کسی طریقے سے امام تک پہنچیں اور ایک سوال دریافت کر لیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس قدر شدید ترین حالات میں کیسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ کوئی امام علیہ السلام سے نہ مل سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دی گئیں، اس کا کیا مسئلہ ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ اتنی آسانی سے اس بات کو جانتے ہیں الحمدللہ، اور تمام شیعان حیدر کرا تقریباً اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ایک نشست میں 3 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے طلاق طلاق طلاق، تو ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتی ہے فقہ جعفری میں۔ کتنی آسانی سے آج یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ روایت نقل کس سے ہوئی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا، امام علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ روایت لینے کے لیے کتنے سخت ترین حالات سے گزرنا پڑا ہے، معلوم کرنے کے لیے کہ امام علیہ السلام کی اس میں کیا حدیث ہے۔ اس لیے کہ شیعہ جانتے ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے وہی امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے، توجہ ہے نا، وہی امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے، وہی امام زین العابدین علیہ السلام کا، جو امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے وہی امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا۔
جو امام حسین علیہ السلام و امام حسن علیہ السلام کا ہے وہی مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اور جو مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے وہ گویا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس لیے ہمارے یہاں سلسلہ سند ٹوٹا نہیں ہے، عصمتی ستارے ہیں ہمارے پاس۔ پروردگار عالم سے جو شریعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم دی ہے شریعت، یعنی شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بیان نہ کر دیا ہو، اور شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جسے امام علی علیہ السلام نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو نہ بیان کیا ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ہماری شریعت کا، یہ ہمارے مکتب اور مذہب کا امتیاز ہے کہ ہمارا سلسلہ سند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے۔ اور اب دیکھیں کہ اس مسئلہ طلاق کو کس طریقے سے امام علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب اس مسئلے کو دریافت کرنا چاہے ایک شیعہ نے، تو جب وہ پہنچا ہے مدینے، توجہ کیجیے گا، جہاں امام علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا، توجہ رکھیے گا، یعنی گویا یوں کہا جائے کہ نظر بند ہے امام، لوگوں کا ملنا بند ہے، کوئی امام علیہ السلام سے نہیں مل سکتا، پابندی لگی ہوئی ہے، حالات اتنے کشیدہ ہیں اور کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی امام سے براہ راست جا کے اس مسئلے کو دریافت کر لے، اس لیے کہ جو بھی جائے گا پکڑا جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور شکنجہ، اور آج دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں اگر ذرا سی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سختی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، آپ دیکھیں لوگ اپنے گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ میں باہر آ کے ساری مصیبت اپنے گلے ڈال لوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس حالات کے اندر کہ جہاں چند افراد ہوں اور پہچانے جانے کا خدشہ ہو تو کتنے سخت ترین حالات سے، اور امام علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ پابندی ہے، احتیاط ہے، توجہ ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں احتیاط کرو، اس لیے کہ جاسوس تمہارے پیچھے ہیں، حکومتیں تمہارے پیچھے ہیں، دشمن تمہارے پیچھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے اس شیعہ نے کام کیا کیا۔ یہ شخص وہاں پہنچا جہاں امام علیہ السلام رہتے تھے، لیکن خلیفہ عباسی نے امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کو منع قرار دیا ہوا ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے، پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ پابندی بھی ہے، پہرا بھی ہے، کروں تو کیا کروں، کس طریقے سے امام کے گھر کے اندر تک رسائی ہو کہ میری ملاقات امام سے ہو جائے۔ نتیجہ سنیے گا پھر اس کے بعد کہ یہ شخص پہنچا کس طریقے سے۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک خانچہ فروش جو خیار بیچتا نا، کھیرا بیچتا، کھیرا ککڑی وغیرہ، اس نے دیکھا کہ ایک چھابے کے اندر، ایک تھال کے اندر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ خیار بیچتا پھر رہا ہے، کھیرا بیچ رہا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر دیکھیں کتنی خوبصورت ترکیب آئی۔ اس نے یہ فوراً اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ یہ سارے کھیرے مجھے بیچ دو۔ اس نے کھیرے بیچ دی، اسے تو اپنا مال بیچنا ہے۔ انہوں نے سارے کھیرے خریدے اس سے، اور پھر اس کے بعد اسے کہا کہ اپنا لباس بھی مجھے عاریتاً دے دو کچھ وقت کے لیے، کرائے پہ گویا وہ مکان، وہ اس کا لباس بھی لے لیا عاریتاً۔ اچھا، جب وہ لیا وہی کپڑے پہنے، اسی طریقے سے وہ پٹکا باندھا اور وہ چھابا سر کے اوپر رکھا اور خیار بیچتا ہوا، کھیرے بیچتا ہوا امام کے دروازے تک پہنچا۔ توجہ کیجیے گا، گرمی کا موسم، شدید ترین موسم، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھیرے کی صفت کیا ہے، بھوک مٹاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے خادم کو اندر سے بھیجا کہ جاؤ کھیرے لے لو، اسے بلا کے لے کر آؤ اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ پہرا دار جو ہے، اور ایک رسم ہے کہ جو کھیرے دینے والا ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ ایک عام سا آدمی، پتہ ہے سب کو کہ یہ جاہل جٹ آدمی، اس کو کیا معلوم اور کیا طریقہ ہے اس کا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسئلہ دریافت کر لے گا۔ اس نے اندر حاضری دی، امام کی خدمت میں پہنچا، اور امام علیہ السلام نے اسے دیکھ کر جب دیکھا تو امام علیہ السلام مسکرائے، کہنے لگے ملاقات کا تم نے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا، کیا خوب بہانہ تلاش کیا ہے ہم سے ملاقات کرنے کا، خیر بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس نے اپنا مسئلہ دریافت کیا کہ مولا یہ 3 طلاق کا مسئلہ پیش آیا ہے، بتائیے کہ یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا کیا حل ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، اس روایت کو امام علیہ السلام سے اس نے براہ راست سنا اور اس کو نقل کیا۔ بس یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام یہ بھی تو کر سکتے تھے
کہ بجائے اس کے کہ اس آدمی کو اپنے پاس بلاتے اندر اپنے ہی خادم کو، کیونکہ امام تو ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ امام علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں امام نے اپنے خادم کو نہیں بھیجا اس کے پاس. کیوں نہیں بھیجا؟ توجہ فرمائیں، اور واقعاً توجہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. دو وجہیں جو ذہن میں آ سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ اگر امام کسی اپنے ساتھی کو بھیجیں اور کہیں کہ اس آدمی سے کہنا قبل اس کے کہ وہ ہم تک پہنچے، اسے وہیں روک دو اور بتا دو کہ تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ طلاق صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ والی بات. لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو جو جاسوس اور سپاہی ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ خادم امام کا ہے اور یہ جا کے کس سے بات کرے گا، کس سے کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اس کی بات اگر سن لی گئی تو پتہ چل جائے گا کہ امام علیہ السلام نے کیا پیغام پہنچایا ہے. ایک بات. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس وجہ سے نہیں بتایا اسے وہاں بھیج کر، بلکہ اپنے پاس بلایا تاکہ یہ پتہ چل جائے، اور طریقہ امام علیہ السلام اس کی تائید کر رہے ہیں، گویا اسے سراہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں علم غیب ہے، ہم تو مسئلہ بتا سکتے ہیں تمہیں، لیکن اگر آنے والے وقت میں علماء کے اوپر پابندی لگ جائے، تمہاری رسائی عالم دین تک نہ ہو، عالم تم تک نہ پہنچ سکے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم علماء سے کس طرح سے وابستہ رہو گے، تمہیں کس طریقے سے علماء سے ارتباط رکھنا ہے، تمہیں کس طریقے سے علماء سے اپنا ربط قائم رکھنا ہے. کسی بھی طریقے سے کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے، حتیٰ کہ اگر تمہیں خیار بیچنے والا، کھیرا بیچنے والا بن کے بھی اگر جانا پڑے، تو ہماری شریعت کو، ہمارے مکتب کو، ہمارے مسلک کو، ہمارے روایات کو اس طرح سے ان سے حاصل کر لینا اور اس میں جھجک محسوس نہ کرنا کہ تمہارے لیے کوئی مشکل ہے. ہم نے تمہیں طریقے بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے اس مذہب کو، ان روایات کو ہماری محفوظ کر کے تم تک پہنچایا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ علماء نے، راویوں نے، محدثین نے، مفکرین نے، اصحاب اہل بیت علیہ السلام نے کتنی جافشانی کر کے اور کتنی احتیاطی تدابیر کر کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات کو اخذ کیا اور اس کو سند کے ساتھ محفوظ کر کے آج جوں کا توں گویا ہم تک پہنچانے میں بہت زیادہ انہوں نے جافشانی سے کام لیا. آپ دیکھیں کہ منصور دوانقی ایسا تھا کہ جس نے اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ اگر امام علیہ السلام کے بارے میں اسے پتہ چل گیا کہ ان کا فلاں ساتھی موجود ہے، فلاں، آپ دیکھیں جیسا بھی میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، معلّہ بن خنیس امام علیہ السلام کے بہترین صحابی تھے، ان کو اس نے گرفتار کیا، قتل کر دیا. اسی طرح سے امام کے صحابی سدیر بڑے مشہور و معروف ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جناب سدیر سے روایات نقل ہیں، آپ پڑھیں ہیں. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ خدا رہا ان روایات کو پڑھا کریں، امام علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے. آپ کے پاس واٹس ایپ پہ، یوٹیوب کے اوپر اور گوگل کے اوپر اپنا ٹائم برباد کرنے کے لیے اتنا ٹائم موجود ہے، لیکن سیرت اہل بیت کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا مطلب ٹائم نہیں ہے؟ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آپ اپنے لیے ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ حقیقت یہ کہ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو، فرمودات کو، روایات کو ہم تک، احادیث کو پہنچایا محفوظ کر کے. جناب سدیر کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا. اسی طرح سے عبدالسلام بن عبد الرحمن کو قتل کیا. اسی طریقے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پوتے عبداللہ بن حسن، جو علویوں کے اندر جانی پہچانی شخصیت تھی، ان کو پہلے عراق شہر بدر کیا اور پھر وہاں پہ ان کو اسیر کر دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کو قتل کر دیا. آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو چن چن کے ختم کیا گیا ہے. تو ہمیں شکر بھیجنا چاہیے کہ آج الحمدللہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات انہی علماء کے ذریعے، انہی محدثین کے ذریعے، انہی راویوں کے ذریعے، انہی اصحاب اہل بیت کے ذریعے الحمدللہ ہم تک پہنچی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. بس عزیزان محترم، ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، ان میں غور و فکر کریں اور تدبر سے کام لیں.